شدت تشنگی ایپیسوڈ 2۔ جب صوفیہ کو پتہ چلا کہ ہونے والے بچے کا باپ کون ہے تو اس کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا۔ عزا نے آخرکار صوفی کو اپنے موبائل میں سعد کا نمبر اسے دکھایا تاکہ اسے یقین دلا سکے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود صوفی حیرت میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے اس میں۔ انہیں تو اور بھی کئی لڑکیاں مل جاتیں پر تم ہی کیوں؟ صوفیہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ عزا نے بیزاری سے کہا، ویسے تو مجھے ابھی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ صوفی نے خوشگواری سے پوچھا۔ مسٹر سعد اس بچے کے ہونے والے ڈیڈ ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ٹیٹو بھی ہے جبکہ وہ دونوں بے حد حسین ہینڈسم ہیں۔ ہادی کافی سنجیدہ مزاج کے انسان ہے۔ اگلے دن عزا ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ماریہ نے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عزا نے جواب دیا، میں تھوڑا ڈر رہی ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں۔ عزا کی بات سنتے سعد اور ماریہ سعد دونوں مسکرائے۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ماریہ نے کہا۔ کیا ہوگا اگر میں پریگننٹ نہ ہوئی تو؟ اس نے ان دونوں کے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ویسے بھی اگر ایسا ہوا تو مسٹر سعد ہی پھر فیصلہ کریں گے دوسری بار ٹرائی کرنا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ لسٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس نے ایک پیپر عزا کے ہاتھ میں دیا۔ جب دونوں بات کریں میں چلتی ہوں ڈاکٹر نے ماریہ نے کہا اور روم سے چلی گئی۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ سعد نے عزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نو نو تھینک یو۔ ایک ٹوٹے پھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، وہ نہیں چاہتی تھی سعد کو پتہ چلے وہ کیسے۔ عزا نے فارم پر جھوٹ لکھا تھا۔ وہ کس جگہ رہتی ہے؟ اس نے انکار پر سعد نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ چلیں ٹھیک ہے، حیرت پر دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوتی ہے منڈے کو۔ اس نے سوچا اگر میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے میں کہاں رہتی ہوں تو میرا کیا ہوگا۔ سچ سچ بتانا عزا، کل تم کالج نہیں آئی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھو میں نے بتایا میں بیمار تھی اس وجہ سے کالج نہیں آئی۔ مجھ سے چھپا رہی ہو کچھ؟ اب جلد سے بتا دو۔ تم بیمار ہوتی تو تب بھی تم کالج ضرور آتی ہو۔ دیکھو مجھ سے مت چھپاؤ، بتا دو مجھے۔ او ہو عابد، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے نا، کچھ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتی۔ وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا لیکن پھٹا اسپیکر تھا۔ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی تھی، یہ عزا کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا تھا اس لیے اسے چھپایا۔ سن لو، اگر مجھے کسی اور پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو یقین کرو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ معاف کرو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ، تم آج رات کو پارٹی میں چل رہی ہو نا؟ لیکن کیوں نہیں جاؤ گی؟ ہمیشہ منع کر دیتی ہو یار، ایک دفعہ تو پارٹی میں چلو، بہت مزہ آئے گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ عزا کو کانٹریکٹ میں لکھی بات یاد آئی کہ کسی بھی پارٹی وغیرہ میں نہیں جائے گی، اس لیے وہ منع کر گئی۔ ہادی نے سعد کو کھویا ہوا دیکھا تو بولا، کہیں اس لڑکی کی معصومیت اور خوبصورتی نے تم پر جادو تو نہیں کر دیا؟ سعد بولا، نہیں ایسی بات نہیں، ٹھیک ہوں۔ پھر ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، آج دوپہر کو 3 بجے فریحہ کی اپائنٹمنٹ ہے۔ سعد نے فریحہ کو یاد کراتے سرد آہ بھری۔ سعد کا فون بجا۔ سعد نے فون اٹھایا تو ڈاکٹر ماریہ کی کال تھی۔ میں اس ٹائم کال کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں پر عزا کا فون نہیں لگ رہا اور جو ایڈریس لکھا ہوا ہے میں نے وہاں پتہ کروایا، وہ ایڈریس بھی اس کا نہیں ہے۔ ہمسائے نے بتایا وہ یہاں پر رہتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سعد نے فون رکھا تو ہادی بولا، تمہیں لیٹر ون بہت زیادہ چالاک لڑکی ہے تمہاری۔ ہادی نے طنزیہ کہا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا، مجھے اس کالج میں پڑھنے والی اس لڑکی کی پوری ڈیٹیل چاہیے، انفارمیشن مل جائے تو فوراً میرے پاس بھیج دیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ وہ سر ہلاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ سعد اور ہادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فریحہ سے پوچھا، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ فریحہ نے کانپتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولا، ڈاکٹر ماریہ کیسی ہے فریحہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ ایک حقیقت ہے، افسوس کہ ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ فریحہ کو اسٹیج 4 کینسر ہے، ان کے پاس 1 مہینہ ہے ابھی۔ پہلے کچھ دنوں سے وہ کافی بہتر ہیں۔ فریحہ ان سے چھن جانے والی تھی۔ فریحہ ہادی کی زندگی کی واحد خوشی تھی جو کہ اب دیکھ کر وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ اسے ہسپتال میں آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ فریحہ کو تکلیف الگ ہو رہی تھی، وہ 2 ہفتے میں ایک بار ہی آتے تھے۔ دروازہ نوک ہوا۔ جیسے ہی عزا نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے سعد اور ہادی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عزا کو حیران ہوتا دیکھ سعد بولا، لٹل ون تمہیں کیا لگا اگر تم غلط ایڈریس لکھو گی تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ اس کو کافی شرمندگی ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی صوفیہ کو دیکھا۔ بڑی آنکھوں والی لڑکی شاید عزا کی بہن تھی۔ مس عزا، کیا آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹ میں لکھے گئے رول کے مطابق اگر آپ نے ہم سے کسی قسم کی کوئی بھی جھوٹ بولا تو آپ کی پیمنٹ
یہ 50% کاٹ لیا جائے گا۔ عزا ہادی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ واٹ نہیں آپ ایسا مت کرنا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سعد بولا لیڈر ون پتہ ہے مجھے تمہیں ضرورت ہے اس لیے بول رہے ہیں، اگر اور کچھ جھوٹ بولا ہو تو ہمیں اسی وقت بتا دو، بعد میں پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے نوٹ کیا سعد نے اسے لیڈر ون کا نام دیا ہے تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ نہیں اور کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کنٹینیو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔ اینڈ دین اللہ حافظ۔